بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کریں۔ صبح کو اٹھیں، سب سے پہلے اللہ کا حکم نماز پڑھیں، کیونکہ صبح کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو اللہ کے سامنے 2 دفعہ پیش کی جاتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ رات والے فرشتے صبح نماز کے وقت یہ جانے کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں اور آنے والے دن کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جانے والے بھی لکھ کے لے جاتے ہیں اور آنے والے آتے ہی اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح عصر کی نماز ہے، وہ بھی اللہ کے طرف اللہ کے سامنے دن کے اندر 2 دفعہ پیش کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی فرشتے بدل رہے ہوتے ہیں۔ جو جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھ کے لے جاتے ہیں، جو آتے ہیں وہ آتے ہی اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو صبح جلدی اٹھیں، اللہ کا حکم نماز، پہلے نماز پڑھیں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔ اب اس وقت ہمارے گھروں کے اندر موسیقی ہے، گانے ہیں، ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد نکل چکی ہے، موسیقی آ چکی ہے جو شیطان کی آواز ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو چکی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو آباد کرو، اپنی زبان کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے اللہ پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، وہاں سے اللہ پاک قرآن کی تلاوت کی برکت سے ایک دوسرے سے عداوتیں مٹا دیتا ہے۔ اس لیے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں پریشانی نہیں ہوتی، جہاں اللہ کی طرف سے رحمت ہو پھر وہاں عداوتیں نہیں رہتی۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کو گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں معمول بنا لیں، کم از کم 1 پارہ، آدھا پارہ یا کچھ نہ کچھ روزانہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، فرمایا آسمان پہ رہنے والے فرشتے، جیسے دن رات کو ہم آسمان کو چمکتے دیکھتے ہیں، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہر وہ گھر جہاں زمین پہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے ان گھروں کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، وہ گھر بھی اسی طرح چمک رہے ہوتے ہیں زمین کے اوپر۔ تو ان گھروں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے معمول بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھی روزانہ اپنے گھروں کے اندر معمول بنا دو۔ اللہ کا ذکر بھی کرا کرو، ضروری نہیں ہے کہ زور سے کریں بیٹھ جائیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، اس کا وظیفہ کرا کرو تو اللہ کی رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے، کیونکہ ہم رحمتوں کے سامنے خود رکاوٹ بن چکے ہیں۔ ہماری نافرمانیاں اللہ کی رحمتوں کے سامنے رکاوٹ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور ہمیں فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر، ہمارے اس چینل کا مقصد لوگوں کے اندر سب سے پہلے یہ کہ میری زندگی کے اندر دین آ جائے اور اس کے بعد لوگوں کی زندگی کے اندر یہ دین ہو۔ اس چینل کا یہی مقصد ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے نہیں علم کہ میری زندگی کتنے دن باقی ہے، کسی کو کوئی علم نہیں۔ کم از کم اپنی زندگی میں ایک نیک کام کر کے جاؤ جو جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ لوگ آپ کو سنیں کبھی، جو جہاں سنیں گے اور پھر نیکی کی طرف جائیں گے، سو جانے کے بعد
قبر میں لیٹ جانے کے بعد جب اپنے پوچھنا چھوڑ جائیں گے، گھروں میں بیٹھ کے آپ کو چند عرصے کے بعد یاد کرنے والے یاد کرنا بھی چھوڑ جائیں گے، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس چینل کو خود سبسکرائب کریں اور لوگوں کو کہیں، جتنے لوگ آپ کی وجہ سے اس کو سبسکرائب کریں گے، کل وہ جو نیکی آپ کی وجہ سے کریں گے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا حصہ نصیب فرمائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ خود بھی جب مجھے سنیں گے سبسکرائب کریں گے اور لوگوں کو بھی کہیں گے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ قائل ہوں تاکہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ تو زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے رسول، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت نصیب فرمائے۔